بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سفرنامہ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسی دلچسپ اور عبرتناک کہانی کی طرف جو ہمیں حضرت سلیمان کی حکمت اور اللہ کی مخلوقات سے تعلق کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف ایک عظیم نبی کی حکمت کا اظہار کرتی ہے بلکہ اس سے ہمیں اللہ کی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کا احترام اور حکمت کے ساتھ استعمال کے اہم اسباق ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں حضرت سلیمان کی حکمت اور ان کے عدل و انصاف کی جھلک ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توجہ حاصل کی اور ان کے ساتھ ایک نہایت اہم سبق شیئر کیا۔ اس کہانی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہر مخلوق کا ایک مقام ہے اور ہر مخلوق کا احترام کرنا ضروری ہے۔ آئیں اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس عظیم واقعے کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں ایک پیغمبر اور حکمران کے طور پر آیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نسب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف جاتا ہے اور اللہ نے انہیں وہ خاص علم عطا کیا جو اس وقت کے دوسرے پیغمبروں کو نہیں دیا تھا۔ حضرت سلیمان کے ساتھ اللہ نے مختلف معجزات اور قدرتی طاقتوں کا انعام کیا جو ان کی حکمت اور فیصلے کے بارے میں اہم تھے۔ ان کا لشکر ان کے حکم پر تھا اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ تمام مخلوقات جیسے جنات، پرندے، جانور اور چینٹیاں بھی ان کے حکم کے تحت کام کرتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت حاصل تھی بلکہ وہ جنات، پرندوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ بھی بات چیت کر سکتے تھے۔ ان کے علم کا دائرہ بہت وسیع تھا اور وہ ہر نوع کی مخلوق کے ساتھ رابطے میں تھے، خواہ وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کیڑے مکوڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ طاقتیں دی جو ایک حکمران کے لیے بہترین ہتھیار ثابت ہو سکتی تھیں۔ جنات ان کے حکم پر زمین کے کھچا کھچ بڑے کاموں کو انجام دیتے تھے، جیسے عمارات کی تعمیر، پلوں کی تعمیر اور مختلف قیمتی اشیاء کا استخراج۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم تمام مخلوقات پر چلتا تھا اور ان کی سلطنت میں عدل و انصاف کا مکمل عمل تھا۔ ان کی حکمت اور علم کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ملک میں ایسی فلاح و بہبود کا نظام قائم کیا کہ ہر مخلوق کا حق محفوظ تھا۔ ان کی حکومت میں تمام نوعیت کی مخلوقات کے درمیان محبت اور ہم آہنگی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کا ایک خاص پہلو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کو مقدم رکھتے تھے۔ وہ تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے حکمران تھے۔ اس سے ان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اپنی طاقت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی میں ہر مخلوق کو اس کے حق کا پورا احترام دیا جاتا تھا، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور جانور یا کیڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ان کے لیے بھی اتنا ہی اہم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک منفرد لشکر تھا جس میں صرف انسان شامل نہیں تھے بلکہ جنات، پرندے اور جانور بھی تھے۔ ان کا ہر حکم تمام مخلوقات تک پہنچتا تھا اور وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کام کرتے تھے۔ وہ بہت بڑی عمارات کی تعمیر میں معاونت کرتے تھے اور ان کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ایک طرح کی ترقی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مختلف کاموں کو مکمل کیا اور جنات کے ساتھ تعاون کا ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ان پرندوں میں ہدہد کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کو پورے علاقے میں پہنچانے کا کام کرتا تھا۔ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حصہ بنے اور مختلف علاقوں کی خبر دیتے تھے۔ اس کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے اور کسی بھی خطرے سے پیشتر خبردار ہو جاتے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں جانوروں کی بھی اہمیت تھی۔ ہر جانور اپنے مخصوص کام میں ماہر تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وہ اپنے کام کرتے تھے۔ ان جانوروں میں شیر، ہاتھی، گھوڑے اور دیگر دریا کے جانور شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہر حصے کو خوبصورتی سے ترتیب دیتے تھے تاکہ ہر مخلوق اپنے مخصوص کام کو بہتر طریقے سے سرانجام دے سکے۔ اب ہم اس اہم ترین واقعے کی طرف بڑھتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے درمیان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر کے ہمراہ سفر پر نکلے اور ان کا لشکر وسیع علاقے میں پھیل چکا تھا۔ جب وہ ایک وادی سے گزرے جہاں چینٹیاں رہتی تھیں تو ایک چونٹی نے یہ محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت قریب آ رہا ہے۔ چونٹیوں کی زندگی بہت منظم ہوتی ہے اور ان کی فطرت انہیں ہمیشہ احتیاط میں رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جب اس چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے قریب پہنچنے کا اندازہ لگایا تو اس نے فوراً اپنی قوم کو خبردار کیا، اے چونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ چونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں میں جا کر چھپ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں آ رہا ہے اور ان کے قدموں تلے ہم کچلے جائیں گے۔ اس چونٹی کی باتوں میں ایک خاص حکمت چھپی ہوئی تھی۔ اس نے فوری طور پر خطرے کا اندازہ لگا لیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں بڑے بڑے جانور اور پرندے ہیں جن کے قدموں تلے چونٹی جیسے چھوٹے کیڑے مکوڑے تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس نے فوراً اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بلوں میں جا کر چھپ جائیں تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے بچ سکیں۔ یہ چونٹی اس بات کا بہترین نمونہ تھی کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی حفاظت اور فلاح کے لیے فطری عقل دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ نہ صرف ایک عظیم حکمران بلکہ ایک عظیم پیغمبر بھی تھے جنہیں اللہ کی حکمت اور قدرت کا عمیق علم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سننا شروع کیا کہ ایک چونٹی اپنی قوم کو خبردار کر رہی ہے تو ان کے دل میں اللہ کے علم اور حکمت کا شکر گزار جذبات ابھرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی حکمت کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، تو نے مجھے وہ علم دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ انہوں نے اس موقع پر اللہ کی عظمت کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں اتنی بڑی طاقت اور حکمت دی تھی جس سے وہ ہر مخلوق کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کا بہترین استعمال کیا اور اللہ کی مشیت کو پوری طرح سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام انتہائی مضبوط تھا۔ وہ اپنے فیصلوں میں ہمیشہ اللہ کی رہنمائی اور حکمت کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ان کے حکومتی انتظام میں تمام مخلوقات، انسان ہو یا جانور، جنات ہو یا پرندے، سب کو اپنی اپنی جگہ پر مکمل احترام دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ انصاف کو سب سے اہم سمجھا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم کیا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے تھے اور ان میں کسی بھی قسم کی بے انصافی یا زیادتی کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دو عورتیں آئیں اور ایک بچے کی ملکیت کے بارے میں تنازع پیش آیا۔ دونوں خواتین دعویٰ کر رہی تھیں کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر ایک حکمت عملی استعمال کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہر ایک عورت کو اس کا حصہ ملے۔ لیکن جب ایک عورت نے فوراً اس بچے کو دوسری عورت کو دینے کی پیشکش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس عورت کو بچہ دے دیا۔ اس عورت کی ہمدردی اور قربانی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حقیقت کو پہچانا اور ان کی بصیرت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بچہ حقیقت میں اس عورت کا ہے۔ اس فیصلے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور انصاف کے اعلیٰ معیار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے مخلوقات کی فلاح و بہبود کے لیے کئی پروگرامز اور منصوبے شروع کیے۔ جنات کی مدد سے بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام کیے گئے، جیسے پلوں، عمارتوں اور بڑے بڑے ڈیموں کی تعمیر۔ ان منصوبوں نے نہ صرف انسانوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ دوسرے جانوروں اور پرندوں کی زندگی بھی بہتر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ ایک حکمران کا کام صرف لوگوں کا انتظام نہیں ہوتا بلکہ اسے زمین پر موجود ہر مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔
حضرت سلیمان کی سلطنت میں ہدہد کا کردار نہایت اہم تھا۔ یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر دور دراز علاقوں میں خبریں پہنچانے کا کام کرتا تھا اور ان کے فیصلوں میں معاونت فراہم کرتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ وہ اکثر غائب رہتا تھا۔ ہدہد، جو کہ اپنی خاص خصوصیات کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک اہم خبر رکھی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ایک قوم کے بارے میں جانچنے کے لیے گیا تھا جو سبا یعنی یمن میں رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ وہاں ایک ملکہ ہے جو بہت حکمت والی ہے، لیکن اس کی قوم سورج کی پوجا کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خبر کو سن کر اپنی حکمت کا مظاہرہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ خود اس قوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہدہد کو دوبارہ بھیجیں گے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور اپنی سلطنت کے انتظام میں دلچسپی کا گماز تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حکمرانی میں اللہ کی ہدایت کو نافذ کریں، نہ کہ کسی قسم کی بدعت یا غیر مسلم طریقے کو اپنائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس رپورٹ کو سن کر اپنی حکمت عملی تیار کی اور اس قوم کو دعوت دی کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی آواز سنی اور اس کے پیغام کو سمجھا تو وہ اللہ کی حکمت کا شکر گزار ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کا گماز تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طاقت کا کسی بھی طرح سے غیر ضروری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہر مخلوق کی فطرت اور ضرورت کو سمجھتے تھے، اور اس بات کا انکشاف چونٹی کے پیغام سے ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد اپنی حکومت میں اس بات کو اہمیت دی کہ ہر مخلوق کی فلاح و بہبود اور حفاظت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان کا اخلاقی معیار اتنا بلند تھا کہ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کبھی بھی ظلم یا جبر کے لیے نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کے علمبردار رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا شکر ادا کیا اور کبھی بھی اپنی طاقت یا حکمت کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ حکمرانی میں کس طرح عدل و انصاف اور حکمت کو مقدم رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے حکمرانی کی جاتی ہے، نہ کہ ذاتی فائدے یا طاقت کے حصول کے لیے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہر مخلوق کا ایک مقصد اور اہمیت ہوتی ہے اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے اس واقعے سے ہم کئی اہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مخلوق میں اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک حکمران کا کام صرف لوگوں کا انتظام نہیں ہوتا، بلکہ اسے ہر مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حکمت سے کام لینا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا بڑی سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے انہیں اتنی طاقت اور حکمت دی۔ ہم نے آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کے واقعے سے وہ گہرے اسباق سیکھے جو ہمیں ہماری زندگی میں اختیار کرنے چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت، عدل اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر چھوٹی یا بڑی مخلوق کا احترام کرنا چاہیے اور ہر قدم پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو براہ کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلامک سفرنامہ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور تعلیمی ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ ہمیں اپنی حکمت سے عطا فرمائے اور ہمیں ہر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔